کیا, جتن خدم کو انگیج کیا, وہ دونوں ابھی ہمارے پینل پہ ہیں. دیر آر ریسپیکٹیبل برانڈ امبیسڈر. اسی طرح ہم نے ایک فارن ایکٹر لیا. وہ فارن ایکٹر ایک فارن ڈرامہ جو کہ پاکستان میں بہت مشہور ہوا, ارطغرل غازی کا مین لیڈنگ ہیرو کردار تھے, اور اسی وجہ سے ان کی شہرت کی وجہ سے ہی ہم نے ان کو انگیج کیا. الحمدللہ اینڈ دے کیم آن بورڈ ود اس اینڈ دے ور گوئنگ ٹو ناٹ اونلی ورک فار آر پروجیکٹ ان راولپنڈی اسلام آباد, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارا ایک پروجیکٹ بلو ٹاؤن کے نام سے ایل ڈی اے سے جس کا نقشہ منظور ہو چکا تھا, اس کے لیے بھی ایز برانڈ امبیسڈر انہوں نے ایکٹ کرنا تھا, اور انہوں نے یہاں پہ بھی تشریف لانا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میڈیا یہ بات جانتا ہے, بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک جو کہ ترکوں سے ہماری محبت کے اتنے خوش نہیں ہیں, اور اسپیشلی ارطغرل ڈرامے پہ بھی خوش نہیں ہیں, اس کے یہاں چلنے پہ بھی خوش نہیں ہیں. تو ان کی مداخلت تھی, وہ جیسے بھی ہوئی, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال لب لباب یہ کہ وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے, اور انشاءاللہ جیسے ہی پابندی اٹھے گی اللہ پاک خیر لائیں گے, وہ ضرور تشریف لائیں گے. اور وہ میں سمجھتا ہوں ہماری نہیں, اس ملک کی عزت کا سوال ہے, اور ہماری دین میں مسلم ہماری تو یہ خواہش ہے کہ پوری امت جو ہے وہ ملت واحدہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایکٹ کرے, اور ترکوں اور دوسروں میں فرق نہ کیا جائے. ہم مسلمان ہیں, ہم اکٹھے ہی نہ جینا مرنا ہے, بلکہ ہمارے اکٹھے ہونے میں ہی ہماری بقا ہے. تو امید ہے کہ جو ادارے یہ بات سن رہے ہیں وہ اس کو. اچھا, کیا کچھ قبضہ گروپس بھی آپ کے ساتھ قبضے میں ملوث ہیں, اور سنا ہے کہ آپ نے اپنا جو گیٹ ہے وہ بھی کسی ظہورنامے شخص کی زمین پر لگایا ہوا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ بس اعظم روڈ پہ جسے لوگ چکری روڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں, اس پہ ہمارا ایک گیٹ نہیں, الحمدللہ 8 سے 9 انٹرنس پوائنٹس ہیں جس پہ ہم مختلف ڈیزائن کے گیٹس ریز کریں گے. اس میں سے پہلا گیٹ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہوا ہے, اور چائنیز آرکیٹیکچر پہ اس کا تھیم ہم لے کے چلے تھے سی پیک کے حوالے سے, چونکہ ہمارا پروجیکٹ سی پیک روٹ پہ ہے. اور میں چونکہ ذاتی طور پر خود آرکیٹیکٹ ہوں, الحمدللہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے آرکیٹیکچر میں نے گریجویٹ کیا تھا, تو میری ذاتی دلچسپی ہوتی ہے ڈیزائن کے حوالے سے. اور چونکہ ہم اس کو سی پیک سے منسلک کر رہے تھے تھیم کو, تو اس وجہ سے ہم نے چائنیز آرکیٹیکچر کا یہ فقید المثال گیٹ بنوایا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا گیٹ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا گیٹ ہے, الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے. تو یہ جو رقبہ اس گیٹ کا ہے, یہ باقی انٹری پوائنٹس ہیں, یہ الحمدللہ چودھری ندیم اعجاز صاحب نے ذاتی طور پر پرچیز کی ہیں. وہ رقبے کی خریداری میں بہت مہارت رکھتے ہیں, اس علاقے کے جدی پشتی وہ مکین ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں عرصہ دراز سے. ان کے چھوٹے بھائی نعیم اعجاز صاحب, چودھری نعیم اعجاز صاحب, ان کی اس معاملے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو جتنے بھی رقبوں کی خریداری ہے, چونکہ زمین پہ ناجائز قابض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ظہور نامی شخص, ان کا تھوڑا سا رقبہ ہے, اور ہم نے ان کو ان کی میجورٹی پیمنٹ 70% پیمنٹ کر دی ہوئی تھی. ان کا رقبہ نیب کوشچن تھا, انہوں نے نیب سے کلیئر کرا کے ہم سے باقی کی ٹرانسفر لینی تھی, یا ہمیں دینی تھی ٹرانسفر, اور باقی پیمنٹ لینی تھی, جس میں وہ حیل و حجت کا مظاہرہ کر رہے تھے. اور یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا ٹرینڈ ہے کہ جب زمینیں مہنگی ہونے لگ پڑتی ہیں تو لالچ کی غرض سے لوگ اپنے معاملات کو کورٹ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے سلسلے میں بھی یہی ہوا, ہم نے اس کی تمام پیمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے, اور اللہ پاک سے امید ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی آئے گا. تو ایسی کوئی قبضے والی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی سے بھی علاقے میں چودھری ندیم اعجاز صاحب کی یا اس پروجیکٹ کی ساکھ یا جو رقبے کے حوالے سے ہمارے پاس تعداد میں رقبہ موجود ہے, اسے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم الحمدللہ صاف ستھرا رقبہ خریدتے ہیں, اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سب کو ٹائم پہ پیمنٹ کریں. بس اس میں ایک چھوٹی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا ادارہ, آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم پہ حاسدین کا شکار تھا, ویسے ہی کچھ محبت کرنے والے ہمارے بھی ہیں, لیکن خیر ہوگی جی, واللہ خیر المعافرین. تو انشاءاللہ اب کی فتح ہوگی, اور ہمیں بہت امید ہے اللہ پاک سے کہ یہ جتنے معاملات ہمارے خلاف مختلف محکموں کو مس گائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو انشاءاللہ جلد ہی ساری حقائق اور سچائی عوام کے سامنے آ جائے گی. بلکہ موقع پہ موجود ہے, کوئی بھی وزٹ کرتا ہے. اچھا استاد صاحب, آپ پر یہ بھی آپ پولیس کو قبضہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, زمینوں پہ قبضوں کے لیے پولیس کو استعمال کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں جی, لوگ بھی الزام لگاتے ہوئے کیسے الزام لگاتے ہیں.
ہم ایک پرائیویٹ اینٹی ہیں اور ایک پرائیویٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں, حکومت میں نہیں ہے جو کہ پولیس کو ہم استعمال کرنے لگ پڑیں گے, نہ پولیس ہمارے کہنے سے کوئی کام کرتی. یہ دارالخلافہ ہے جی, اور دارالخلافہ میں بہت سارے اداروں کے دفاتر ہیں اور بہت ساری ویجیلنس چل رہی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیس کسی بھی پارٹی کے ساتھ کنائونس میں کوئی کام کرے. اسلام آباد اور راولپنڈی کی پولیس انتہائی نیوٹرل ہے. یہ بے بنیاد الزام ہے ہمارے پہ بھی اور پولیس جیسے محکمے پہ بھی یہ الزام اسپیشلی آخری سوال آپ کے فیوچر پروجیکٹس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. یہ چودھری تنویر کی ایف بی آر میں کوشن پراپرٹیز ہیں, ان کے ساتھ مل کر کمپنی بنانے کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں بھائی, ویسے آپ لوگوں کو نا کسی انٹیلیجنس ادارے میں ہونا چاہیے جتنی تحقیق آپ لوگ کر کے اور پتہ نہیں کہاں سے انفارمیشن نکال کے لے آتے. تو الحمدللہ جی یہ حقیقت ہے. چودھری تنویر صاحب کے جو بیٹے ہیں دانیال صاحب اور ساما صاحب, ان کے ساتھ مل کر یس ہم نے ایک کمپنی فارم کی. اس کا نام بیورلی گارڈنز پرائیویٹ لمیٹڈ تھا. اور کمپنی فارم کرنے کا مقصد صرف اور صرف لینڈ ایکوزیشن تھا, لینڈ پروکیورمنٹ تھا. کیونکہ جن موضوع جات میں ہم رقموں کی خریداری کر رہے ہیں وہاں پہ چودھری تنویر صاحب کا ایک عرصے سے خریدا ہوا رقبہ پڑا ہے. یس آپ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے ہمیں یہ اطلاع ضرور پہنچی ہے کہ ان کا رقبہ ایف بی آر نے غالباً کوشن کیا ہوا ہے یا انڈر انویسٹیگیشن ہے. ان کا موقف تو جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ رقبہ بھی ان کا کلیئر ہو جائے گا. بہرحال مختصراً یہ کہ جب رقبہ کسی بھی ادارے نے کوشن کیا ہو تو اس کی ٹرانسفر وہ کسی انڈیویجول کے نام پہ ہو یا کمپنی کے نام پہ ہو ممکن ہی نہیں ہوتی. تو وہ اپنے سرمایے سے یا ہمارے مہیا کیے گئے سرمایے سے زمین کی خریداری کا اور زمین کی پروکیورمنٹ کا ایک ہمارا آپس میں معاملہ طے ہوا تھا. اور سرمایے کی اور زمین کے ٹائٹل کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک کمپنی فارم کی تھی, جس میں سے الٹیمیٹلی انہوں نے کمپنی میں سے ایگزٹ لے جانا تھا اور کمپنی کے رائٹس ہم نے ٹیک اوور کرنے تھے. اس وقت ہمارا رقبہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ رقبوں کی خریداری کا معاملہ ہے اور آپ نے رقبہ کمپیکٹ کرنا ہوتا ہے, مشترکہ مالکی ہوتی ہے. ایک خسرے میں یا ایک کھیبٹ میں کئی تین مالک ہوتے ہیں. کیونکہ وہ وہاں کے بڑے مالک تھے اور الحمدللہ ہم نے بھی وہاں پہ بہت ساری پرچیزنگ ان موضوعات میں کی ہوئی تھی. تو صرف اس پروکیورمنٹ کے ارینجمنٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک کمپنی فارم کی گئی تھی. اور الٹیمیٹلی جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی سے ایگزٹ لے جانا تھا. ابھی بھی ہمارا آپس میں یہی طے ہے اور اس کمپنی میں آج تک کوئی کام نہیں کیا گیا. دوسرا آپ نے میں آپ کا پروگرام کل والا میری نظر سے گزرا تھا, تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس کے رقبے پہ کام شروع کر دیا گیا. تو اس کے رقبے پہ بھی کوئی بھی کام نہیں شروع کر دیا گیا. ہاں البتہ ہم نے اپنی ایک پراپرٹی پہ اپنا جو ہولڈنگ ہے وہ ضرور ریز کیا ہوا ہے اپنے لوگوں اور اپنے ٹائٹل کے ساتھ, کیونکہ وہ ہماری پراپرٹی ہے. تو اس کا بیورلی گارڈنز کے فیوچر کے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی ابھی تک لائے عمل ہم نے طے نہیں کیا تھا. اور اگر کبھی وہ پروجیکٹ لانچ بھی ہونا تھا تو وہ بھی سرٹنلی اپروولس کے پروسیس سے گزر کے ہونا تھا. اس کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں تھا کرنا. اور ہم نے بالکل رائٹ انٹینشن کے ساتھ ایک کمپنی فارم کی تاکہ لیگلی میٹرز کو ساتھ نذیر صاحب چیئرمین بلو ویکٹ, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ کا بجٹ آ گیا. اور جو ڈاکومنٹس آپ بار بار جن کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی اسکرین پر دکھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پراپرٹیز ہیں جن پر آپ کی طرح لے کر آ رہے ہیں پروجیکٹ, تو اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. تو یہ آپ کا ورژن آ گیا. تو جو اداروں کے حوالے سے میں معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے بتایا اور سب نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لٹیگیشنز میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے نالج میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو قانونی معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور جو بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے بلو ورلڈ سٹی وہ انہوں نے پوری کی ہوئی ہے. تو پوری حقیقت مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں اب چلا آپ کے سامنے لاتے ہیں. اس حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں مختلف اداروں کے حوالے سے پہلے ہم نے وہ ڈسکس کی, اور پھر جو بلو ورلڈ پروجیکٹ کے چیئرمین ہیں ساتھ نذیر صاحب نے سمجھا کہ ان کا بھی موقف آ جائے, تو وہ بھی ان کا پورا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جو ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا. تو ان کی درخواست ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب پتہ چلا